آیت نمبر 98 اعلموا تم جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب انتہائی سخت سزا دینے والا ہے. شدید فاعل کے وزن پہ ہے انتہائی سخت. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی غفور فعول کے وزن پہ ہے بہت مغفرت کرنے والا ہے بہت بخشنے والا ہے. رحیم یہ فاعل کے وزن پہ ہے بہت رحم کرنے والا ہے نہایت مہربان ہے. اس ایت سے بھی پتا چلا کہ بندوں کو اللہ تعالی کا تعارف لینا چاہیے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعلموا جان لو، یعنی کہ یہ علم حاصل کرو، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کیا کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو سزا دینے میں انتہائی سخت ہے. اللہ تعالیٰ جب سزا دینے پہ آتا ہے تو سخت سزا دیتا ہے، سخت عذاب بھیجتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے دوسری طرف کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے غفور، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رحیم. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں دلچسپی لینی چاہیے. جس قدر زیادہ آپ اللہ کے ناموں کو اور اللہ کی صفات کو جاننے والے ہوں گے اسی قدر زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھانے والے ہوں گے اسی قدر زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے دو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے نہایت مہربان، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے امید اور خوف کے درمیان. ایک طرف آپ کو امید ہو کہ مجھ سے جو غلطیاں پہلے ہو چکی ہیں میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر مہربانی کرے گا. اور دوسری طرف خطرہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں باز نہ آیا ان گناہوں سے اور میں مسلسل یہ گناہ کرتا رہا تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں ہی بہت بخشنے والا بہت مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے، بڑا سخت ہے. تو انسان کو دونوں چیزیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. آج لوگ کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ گناہوں کا ارتکاب کثرت سے کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہ انسان اپنے سامنے یہ دونوں پہلو نہیں رکھتا. آپ اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت کو بھی اپنے سامنے رکھیں، صفت رحمت کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اور اس بات کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے پہ آئیں تو بہت سخت سزا دینے والے ہیں. پھر آپ گناہوں سے محفوظ رہیں گے، پھر آپ کو توبہ کرنے میں رغبت ملے گی، پھر نیک اعمال سر انجام دینے میں رغبت ملے گی. ایک امید پیدا ہوگی کہ اگرچہ میری ماضی کی زندگی اچھی نہیں ہے لیکن چونکہ اللہ غفور ہے رحیم ہے تو میں اب بھی اپنی اصلاح کر لوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، عذاب قبر سے بچائے گا، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے گا. اس آیت کا اگر گزشتہ آیت کے ساتھ تعلق دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وارننگ دی ہے کہ میں نے کعبہ کو امن والا گھر بنایا ہے تو وہاں پہ تم نے میرے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی، حرمت والے مہینوں کے بارے میں جو میں نے احکام دیے ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور جو جانور مکہ میں ذبح کرنے کے لیے لائے جا رہے ہیں ان کا احترام کرنا ہے، ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، ان کو ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اور جو وہ جانور لے کر آ رہے ہیں ان کی بھی عزت کرنی ہے، ان کی بھی توقیر کرنی ہے، ورنہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب. اور ساتھ ہی رغبت کہ وان اللہ غفور رحیم، کہ اس معاملے میں اگر پہلے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو معافی مانگ لو، اللہ بخشنے والا ہے نہایت مہربان ہے.